یقین کریں میں آپ کو اتنا زیادہ سنتا نہیں ہوں، لیکن جب میں آپ کی ویڈیوز کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کس قدر جمود کے شکار ہیں۔ میری امت کبھی بھی گمراہی یا ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ اس کی بھی بڑی واضح مثال ہے کہ دو ہی بڑی گمراہیاں پیدا ہوئیں۔ بالکل درست فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ تشیع نے بتایا، ہم جمع نہیں ہوئے نا آپ لوگوں کے ساتھ خلافت راشدہ پہ۔ وہ غامدی پورا ایک جناب کیا ہے جی سیکٹر ہے، وہ علم اور عقل اور مبادیات اور اصول اس کی بنیاد پہ چلتا ہے، اور ماشاءاللہ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ ابی ہریرہ صاحب کی جیب جو ہے وہ کھلی ہے اور اس میں سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں ایک ویڈیو کی جانب جو ہے ہمارے جناب معزز حسن الیاس صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، ذرا ان کی گفتگو سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سوال ہو رہے ہیں ان سے غدیر کے متعلق، تو اب یہ غدیر کے بارے میں جواب دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کر طبیعت میں اختلافات ہوتے ہیں، چنانچہ ہماری امت کے اندر بھی کوئی بھی نظریہ کوئی فلسفہ انسانوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی تفہیم و تبیین میں، اس کے اطلاقات میں، مصداقات کی تعین میں نئی صورتحال جب سامنے آتی ہے اس میں اصولی ہدایت کی تطبیق میں اختلافات ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہماری امت کے اندر بھی یہ اختلافات ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں جو فقہی روایت ہے وہ انہی اختلافات کی ایک واضح مثال ہے۔ یہ فروع کے اختلافات ہوتے ہیں، ان میں بھی جو اصولی نوعیت کے اختلاف ہیں وہ فہم کے اختلاف ہوتے ہیں، متون کو سمجھنے کے اختلاف ہوتے ہیں۔ وہ دین کی جو بنیادی ہدایت ہے اس سے قطعاً کوئی انحراف پیدا نہیں ہوتا۔ آپ شوافع کے اصول دیکھیے، احناف کے اصول دیکھیے، باقی اور جتنے ہمارے ہاں فقہی مکاتب فکر رہے ہیں وہ سب کے سب نصوص کے فہم، خبر روایت کے ساتھ اس کی تطبیق، قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اسی طریقے سے صحابہ کا تعامل اور آثار اس پس منظر میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ یہ اختلافات قیامت تک رہیں گے اور ان میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پہلا نقطہ کہ فرعی اختلافات ہیں، اصولی اختلافات نہیں ہیں۔ فہم میں کچھ مسائل ہو گئے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی میجر چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہو۔ ٹھیک ہے، جو اہل سنت کے درمیان کی بات کریں حسن الیاس صاحب، ٹھیک ہو گیا حسن الیاس صاحب، آگے چلتے ہیں۔ اختلاف پیدا ہی نہ ہو، اس لیے کہ جہاں انسان ہوگا وہاں فہم کا دخل ہوگا، جہاں فہم کا دخل ہوگا وہاں پر متن کو سمجھنے کے لیے کوئی اصولی توجیہات بنیں گے، ان سے پھر مکاتب فکر وجود میں آئیں گے۔ یہ اختلافات امت میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو دین کا بنیادی اسٹرکچر ہے، دین کا بنیادی ڈھانچہ اور شاکلہ ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ خدا کے مطالبات پر عمل درآمد کرنے کی کچھ مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں، لیکن ہماری امت کی جو علمی تاریخ ہے اس میں اگر آپ بڑے انحرافات کا جائزہ لیں، انحرافات جب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر لفظ کو اختیار کرتے ہوئے ایک منفیت تو موجود ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل دین سے ہٹ گئے ہیں، لیکن یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ اختلاف کی نوعیت وہ نہیں ہے جو پہلے میں نے بیان کی کہ فقہی نوعیت کا اختلاف یا نصوص کے فہم کا اختلاف یا اطلاق کا اختلاف۔ نصوص کا اختلاف، فقہی فہم کا اختلاف جو اہل سنت کے درمیان ہے وہ نہیں ہے، اب بلکہ اختلاف ایک قدم اور آگے بڑھ چکا ہے، اور وہ اختلاف دین سے دوری کا نتیجہ دیتا ہے ہمیں۔ وہ کیا ہے الیاس صاحب بیان کریں گے، آپ سب سماعت فرمائیں گے۔ یہ صورتحال نہیں ہے، ایک اصولی سے آگے بڑھ کر جو بنیادی شاکلہ اور ڈھانچہ ہے اس کے مساوی ایک پیرلل پورا کا پورا نظام فکر ہے، ایک نقطہ نظر ہے، ایک پورا کا پورا جس کو آپ کہتے ہیں فکری شاکلہ ہے جو تشکیل پا گیا ہے، اور وہ فکری شاکلہ جو دین کے مبادی ہیں ان سے متصادم ہے، ان کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے۔ تو دو ہی تعبیرات ہیں، ان میں پہلی تعبیر جو ہے وہ شیعت کی تعبیر ہے، اہل تشیع کا جو نقطہ نظر ہے وہ پورے اسلام کے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر انحراف کی سب سے نمایاں مثال ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں انحراف کی سب سے نمایاں مثال شیعہ ہے، مذہب تشیع ہے۔ ٹھیک ہو گیا، باقی اہل سنت میں فرعی اختلاف ہے۔ میرے خیال میں ہم ایک صرف اس کو نمونہ دکھا دیں، ذرا ہم ان کو صرف ایک نمونہ دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اب ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ وہ فکری اختلاف، وہ جو اسلوب کا اختلاف ہے، فہم کا اختلاف ہے، فقہی نوعیت کا ہے یا اعتقادی نوعیت کا ہے۔ ایک نمونہ دکھاتے ہیں، پھر ہم اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے وضاحت کریں گے۔ فتاوی علمیہ حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں، دیکھیے گا۔ عرض ہے کہ بریلوی و دیوبندی دونوں گروہ اہل سنت نہیں ہیں، ان کے اصول و عقائد فقہ نہیں اہل سنت سے مختلف ہیں۔ یعنی پاکستان کے اندر ایک احناف کا بہت بڑا طبقہ، اور یعنی آپ کے میجورٹی پاکستان میں جو اس وقت دیوبند اور بریلوی ہیں، اہل حدیث کے محدث، اس زمانے کے سب سے بڑے محدث اہل سنت کے۔ اب ہمیں خود پریشانی ہوتی ہے، اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اہل سنت بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، ان کی اصول و عقائد اہل سنت سے مختلف ہے۔ بریلوی و دیوبندی حضرات حنفی بھی نہیں ہیں، اور آگے بیان کرتے ہیں کیونکہ حنفیوں نے اپنے مقاصد کے لیے قرآن و حدیث میں تحریف کر رکھی ہے۔ انحراف کس نوعیت کا ہے؟ فقہی نوعیت کا نہیں ہے۔ حسن الیاس صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو تشیع کو اور ایک اہل سنت کو الگ کیا اور کہا کہ تشیع ایک ایسا انحراف ایجاد کر رہا ہے کہ وہ اسلام کے مقابل آ گیا، دین کے مقابل ایک ایسا انحراف لایا، یعنی تشیع لے کر آتا ہے جو ایک دوسرے کے مقابل ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ فقہی اختلاف نہیں ہے۔ میں بھی فقہی اختلافات میں جاؤں تو ان کی کتابیں لا ماشاءاللہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، فلاں 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 فلاں، تو وہ ایسے اختلافات ہیں کہ جن کا نتیجہ انحراف ہے، اور وہ انحراف کیا ہے؟ نہ وہ یعنی قرآن و حدیث میں تحریف کر رکھی ہے،
سمجھتے ہیں آپ تحریف، آپ بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ اہل سنت بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت میں شفافے کو دیکھ لیں فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے آپ نے بیان کیا۔ اب ہم تھوڑی سی گفتگو آپ کی آگے سنتے ہیں، اور آپ ہی کے مبنا کے مطابق انشاءاللہ آپ کو ایک جواب عرض کریں گے، آگے سنیں۔ یہ متون کے فہم کا اختلاف نہیں ہے، یہ دین کے مبادی کے اندر ایک ایسی جہت کو شامل کرنا ہے جو دین سے بالکل باہر کی چیز ہے، دین سے بالکل باہر کی چیزیں جو تشیع نے ایک اصول وضع کیے ہیں اور جو فہم اپنی دی ہے تشیع نے، یہ اسلام سے ہٹ کر ہے۔ میں موصوف سے پوچھتا ہوں، ان کی تصویر تھوڑی سی ٹھیک کر دیں۔ ہاں، اب آپ سے میں خطاب کرتا ہوں حسن الیاس صاحب، یہ بتائیے کہ اشاعرہ کو اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں؟ اہل حدیث کو اشاعرہ کیا سمجھتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں اہل حدیث مجسمہ ہے، یعنی خدا کے جسم کے قائل ہیں، خدا کے مکان کے قائل ہیں، خدا کی محدودیت کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اشاعرہ ہیں وہ خدا کی صفات کو نہیں مانتے، وہ خدا کی صفات میں تعویل کرتے ہیں، گویا کہ معطلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے بتائیے یہ فقہی نوعیت کا اختلاف ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو ان حقائق کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، اگر نہیں پتہ تو ہم آپ کو الا ماشاء اللہ میٹر مہیا کر دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ اشاعرہ اور اہل الحدیث کے درمیان، اصحاب الحدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سلف والے ہیں، ان کے درمیان کس چیز کا اختلاف ہے؟ آپ غلام مصطفیٰ زیر احمد پوری صاحب کی گفتگو اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ جو احناف ہیں یہ ملحد ہیں، یہ تو خدا کو نہیں مانتے، یعنی انہوں نے خدا کا جو یعنی معاملہ کہاں ہے، ڈائریکٹ خدا تک چلا گیا، یعنی سیدھا خدا کے معاملے میں۔ اب خدا کا معاملہ فقہی معاملہ ہے حسن الیاس صاحب، خدا کے معاملے میں احناف یعنی اشاعرہ اور اہل الحدیث کا آپس میں کتنا ٹکراؤ ہے؟ وہ کہتے ہیں خدا کا ہاتھ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں خدا قدرت کے معنی میں، وہ کہتے ہیں خدا کی آنکھ ہے، خدا کا پاؤں ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، سب کچھ ہے، خدا پورا ایک جسم رکھتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں، لفظ جسم کہنے سے ہم گریز کرتے ہیں، لیکن خدا کے ہاتھ پاؤں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ باڈی ایک پوری باڈی شیپ بنا دی، خدا اوپر رہتا ہے۔ حتیٰ آپ کے علماء نے کتاب لکھ دی، بخاری صاحب کو کفر کا فتویٰ کس نے دیا؟ فقہی اختلافات کی بنیاد پہ دیا تھا یا اعتقادی اور کلامی بنیاد پر دیا تھا؟ یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے، یعنی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اہل سنت میں یہی معاملات ہیں جی، اہل تشیع ایک اسلام سے ہٹ کے ہیں۔ بھائی اسلام سے ہٹ کے تو آپ کے سارے وہ کہتے تم بھی اسلام سے ہٹ کے، وہ کہتے تم بھی اسلام سے ہٹ کے ہو، تو یہ فتوے تو آپ کے ہاں موجود ہیں، تو پھر آپ تشیع کے مقابلے میں اس کو کیوں پیش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو جو اہل سنت کا ہے وہ بس فقہی اختلاف ہے، وہ تھوڑا بہت فہم کا اختلاف ہے؟ نہیں، فہم کا اختلاف کا نتیجہ تو بتائیں نا، کہ ایک پوری بلڈنگ کھڑی کر دی خدا کی توحید کے متعلق اور خدا کی توحید کے معاملے میں ایک دوسرے کے اوپر شرک فتوے۔ میں ابھی اور جزیات پہ نہیں جا رہا، میں وسیل و استغاثے پہ نہیں جا رہا، المحند المفند پہ نہیں جا رہا، حسام الحرمین پہ نہیں جا رہا، میں اصل ان کتابوں کی طرف جا ہی نہیں رہا۔ تو وہ کس چیز کا اختلاف تھا کہ جس اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر کہا گیا، اسلام سے نکال دیا گیا؟ آپ تشیع کو انحراف کا ایک کہہ رہے ہیں کہ جو ایک انحراف کا ماڈل ہے وہ تشیع کی صورت میں نظر آتا ہے ہمیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اپنے اہل سنت کے، ابھی تو میں آپ لوگوں کے بھی اوپر آؤں گا نا، ابھی تو آپ لوگوں کی بھی باری آنے والی ہے، آگے چلیں۔ جو کانٹینٹ ہے قرآن سنت اس سے، اور دوسرا جو بڑا انحراف ہوا ہے وہ ہمارے یہاں تصوف کا انحراف، ٹھیک ہے، اس انحراف نے بھی جو بنیادیں تھیں ایمانی پہ، ہم اس نبوت کا اجرا مانتے ہیں، اسی طریقے سے توحید کا بنیادی تصور، رسالت کا بنیادی تصور، آخرت کا بنیادی تصور، شریعت کا بنیادی تصور، یہ سب کے سب تصورات ایک نئی اورینٹیشن میں سامنے آئے۔ توحید کا، رسالت کا، یہ سارے اہل سنت کے اندر بھی ہیں، وہ تو میں بیان کر چکا ہوں مثالیں۔ تو پھر آپ یہ تشیع اور تصوف کو ایک پیرائے میں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں انہوں نے ایک جدید ماڈل پیش کیا اس کا۔ تو اس لیے میں اپنی طالبانہ رائے میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں دو ہی بڑے انحرافات ہیں، باقی انحراف کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ اختلاف کے دائرے کی چیزیں۔ انحراف کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ دینا، ایک دوسرے کو ملحد کہہ دینا، اہل سنت بھی نہ کہنا، بلکہ قرآن اور حدیث میں تحریف کر دینے والا کہہ دینا، یہ وہ والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں حسن الیاس صاحب، ماشاءاللہ۔ کیا میں یقین کریں میں آپ کو اتنا زیادہ سنتا نہیں ہوں، لیکن جب میں آپ کی ویڈیوز کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کس قدر جمود کے شکار ہیں، یا آپ تعصب کا ایک طرح سے شکار ہیں، اور وہ تعصب جب انسان کے اندر تعصب آتا ہے نا تو وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے جس کے اوپر اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور آگے میں اس کا نمونہ دکھاؤں گا ابھی آپ کو، آپ ہی کی گفتگو میں دکھاؤں گا، اور ہم آپ کو کھلے دل سے آپ کے تمام فینس کو ایک یہاں پر دعوت بھی دیں گے، اور آپ کو ہم لفظ چیلنج کہیں تو وہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ہم کہیں گے وہ چیز آپ نے دکھانی ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم آگے بڑھیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کی گفتگو میں دکھاؤں گا کہ انسان اگر اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کا اسلوب گفتگو بہت پیارا ہے، اچھا ہے، ظاہراً پڑھا لکھا لگتا ہے، لیکن اس کی علمی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ زیرو۔ جب علمی بنیاد زیرو ہے تو بھائی ہم نے ایسی گفتگو کیا کرنا ہے؟
آگے سنیں. ہیں. ان میں پہلی شیعت ہے, دوسرا تصوف ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی یا ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو یہ اس کی بھی بڑی واضح مثال ہے کہ دو ہی بڑی گمراہیاں پیدا ہوئیں. اور بالکل درست فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اور یہ تشیع نے بتایا, ہم جمع نہیں ہوئے نا آپ لوگوں کے ساتھ خلافت راشدہ پہ. جو گمراہی تھی ہمارے نزدیک, جو آپ لوگوں نے خلافت راشدہ کا کنسیپٹ بنایا قرآن و سنت سے ہٹ کر, اس پہ شیعہ نہیں ہوئے آپ کے ساتھ, تو امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری امت کے اندر ہمیشہ وہ لوگ رہے ہیں جو ان دونوں گمراہیوں کو گمراہی کہہ کر ان سے اپنا دامن بچاتے رہے. آپ دور اول میں دیکھیں, دور متوسط میں دیکھیں, اور اس دور میں دیکھیں, ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی مجتہد, کوئی نہ کوئی مجدد اٹھتا ہوا نظر آئے گا, اور اس کی جو تنقید کا اصل ہدف ہوگا وہ یہی دو چیزیں ہوں گی. آپ امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں, ابن تیمیہ کو دیکھ لیں, اس نے بھی انہی چیزوں کو, ابن تیمیہ کو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ابن تیمیہ کو خود آپ کے اہل سنت نے جو آپ کہہ رہے ہیں, ابن تیمیہ کیا ہے جی, موصوف جو فرما رہے تھے, ہم ابن تیمیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں سر, ابن تیمیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ابن تیمیہ کو ہم خود آپ کے اپنے ہی اہل سنت سے اگر دیکھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. یہ ملاحظہ کیجئے, انور شاہ کشمیری صاحب, ملفوظات انور شاہ کشمیری صاحب کیا بیان کرتے ہیں یہاں پر. علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ بھی اپنے مطالعے کا حل کا رد کرتے ہوئے احادیث صحیحہ ثابتہ کو گرا دیا. آپ کو وہ مجدد نظر آ رہے ہیں چونکہ انہوں نے احادیث صحیحہ کو گرا دیا. وہ مجدد تھے جناب, ابن تیمیہ صاحب جو موصوف بیان کریں وہ مجدد تھے. اچھا, کیا انہوں نے حضرت علی کی تنقید سے شان بھی کی ہے؟ ایسے مجدد تو پھر ظاہری باتیں ہوں گے, وہ ہمارا رد کرتے نہیں آئے, وہ حضرت علی کا رد کرتے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, علامہ ابن تیمیہ کی تحقیق وطن کی قابل تن, لیکن رافضی مذکور کی ضد میں آ کر حضرت علی کی تنقید وہ کر گئے ہیں, وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کا نمونہ پھر وہ آگے بیان بھی کرتے ہیں. آگے دیکھیں انوار الباری, کون ہے جی, انور شاہ کشمیری صاحب کے انوار الباری میں دیکھیے گا. ابن تیمیہ صاحب کے مطابق ان کا نقطہ نظر خارجی رجحانات کا اثر پذیر ہے, اور اس کا ثبوت ان کی عبارتوں سے بھی ملتا ہے, ورنہ خالص فنی اعتبار سے حدیث سے رد شمس کو مردود نہیں کہا جا سکتا. البتہ اس کا مرتبہ مقام وہی ہے جو دوسری اخبار احاد صحیحہ کا ہے. امام طحاوی علل حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں فلاں فلاں فلاں, لیکن ابن تیمیہ صاحب نے رد کیا, کہا کیونکہ ان کا نقطہ نظر خارجی رجحانات کا اثر پذیر ہے, تو وہ آپ کے ہم مجدد ہو سکتے ہیں جی, اس میں کوئی شک نہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کے ہم مجدد ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو مجدد صاحب کی ایک اور بھی دکھا دیتے ہیں. الحاوی ابو جعفر طحاوی کی کے متعلق سیرت ابو جعفر طحاوی کے بارے میں محمد زاہد بن الحسن الکوسری صاحب کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ثم تکلم ابن تیمیہ فی منہاجہ وقال فی حق طحاوی. اب وہ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ طحاوی صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے نقاد نہیں ہیں علوم حدیث میں, ان سارے معاملات میں. ٹھیک ہے, انہوں نے بس حدیث شمس کو ٹھیک کہہ دیا وغیرہ وغیرہ. کہا کہ فیکون الاعتراف بصحت هذا الحدیث ینافی انحرافہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ وتعبد علی کلامہ. اب کیا ہے, ابن تیمیہ کے کلام میں کیا نظر آتا ہے, آثار بغضہ لعلی علیہ السلام فی کل خطوۃ من خطوات, کہ ہر ایک قدم پر حضرت علی کے لیے ان کے ہاں بغض نظر آتا ہے. کون کہہ رہے ہیں, زاہد کوسری صاحب. اہل سنت ہیں جناب, اہل شیعہ نہیں, وہ جو آپ مجدد کہہ رہے ہیں نا جن کو, تو یہ آپ کے اہل سنت علماء نے ان کو کہا ہے کہ ان کے اندر بغض امیر المومنین پایا جاتا تھا. اور ہمارے یہ تو ایک تو نمونے ہم دکھا رہے ہیں نہیں کہ اپنی کتابوں سے دکھا رہے ہیں, ورنہ ابن تیمیہ کی کتاب اٹھا کے دکھائیں آپ کو, تو آپ کو مجدد صاحب کا پتہ چل جائے گا کہ مجدد صاحب نے کیا ہے. تو آگے تھوڑا پھر سنتے ہیں مزید ان کو. آپ شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں, آپ اس دور کے اندر امام فرائی کو دیکھ لیں, ان کے ہاں بھی جو چیز تنقید کا اصل موضوع بنی ہے وہ یہ دو انحرافات ہیں. ایک اہل تشیع کا جو قرآن مجید سے اور احادیث سے استدلال کے نام پر دین کی ایک نئی شکل پیش کرنا ہے. استدلال کے نام پر دین کی نئی شکل پیش کرنا وہ اہل حدیث نے بھی کیا ہے, اور وہ اہل حدیث کے مطابق اشارہ بھی کرتے ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی تو آپ لوگوں نے قرآنی آیات میں جو واضح الفاظ آئے ہیں ان سے انحراف کر لیے, تو آپ لوگوں نے تحریف کی ہے. میں دکھا چکا ہوں زبیر علیزئی صاحب سے, اور اس کی واضح مثالیں عشائرہ اور ان کا آپس میں ایک توحید کے متعلق اختلاف. اور دوسرا تصوف کا, وہاں بھی یہ ہوا ہے کہ وہ دین کے اندر سے چیزیں پک اینڈ چوز کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ایک پورا کا پورا مساوی نقطہ نظر. اس کی بڑی اچھی مثال ہے کہ جب گاندھی صاحب نے تنقید کی ہے تصوف کے مبادی پر, تو جو لوگ اس کے ماننے والے تھے انہوں نے پورے زور سے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کچھ آپ دین کی روشنی میں جائزہ لے رہے ہیں ہمارے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کا رد کیا ہے تو لہٰذا یہ انہوں نے کیونکہ ایک دین کی نئی شکل بنا دی تھی, تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہر زمانے میں مجدد آتے ہیں. اب گاندھی صاحب اس زمانے میں تو نہیں تھے نا, ورنہ مجدد اس وقت بھی کوئی آ جاتا. اور گاندھی صاحب کے بارے میں اب ہم چلتے ہیں کہ وہی جو انہوں نے ہمارے اوپر قاعدہ اپلائی کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ خود ان کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ملاحظہ کیجیے, ہم فقط چند نمونے دکھاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, تاکہ پتہ چل جائے آپ کو میرے عزیز. یہ ملاحظہ کیجیے, سب سے پہلا نمونہ
دینی فہم کا یا فلاں دور حاضر کے منکر حدیث، آپ نے کہا نا احادیث سے فلاں، مشہور و معروف ملحد جاوید احمد غامدی سے اختلاف کیا ہے؟ کون؟ منکر حدیث بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ کے اپنے اہل سنت، جنہوں آپ نے کہا نا فقہی اختلاف ہے آپس میں، اور ہر زمانے میں مجدد آیا، دین سے انحراف کا ایک بڑا نام تشیع تھا۔ بھائی دین سے انحراف کا نام خود آپ کہتے ہیں میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، وہی امت جن کو آپ نے ایک امت بنایا ہوا ہے جناب حسن الیاس صاحب، اسی امت میں سے ایک طبقہ، وہ اور بڑا کثیر تعداد میں طبقہ غامدی صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو بھی احناف ہو اہل حدیث دونوں سے دکھا دیتا ہوں کہ پوری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی، اور انہوں نے غامدی صاحب کو سائڈ پہ لگا دیا ہے۔ تو جس طرح آپ نے تشیع کو سائڈ پہ لگانا چاہا اسی امت کو ڈھال بنا کے، تو اسی امت نے آپ لوگوں کو کیسے لگایا؟ غامدی سے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کو لکھنے والے کون ہیں؟ عبدالحق خان بشیر نقشبندی، فرزند ارجمند و تلمیذ رشید و خلیفہ مجاز کس کے؟ مولانا سرفراز خان صفدر۔ ٹھیک ہے جی، ہم اب اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، 33 صفحے کی آپ دیکھ لیں، جاوید غامدی کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے طرف چلتے ہیں جی، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور، جاوید احمد غامدی اور انکار حدیث، پروفیسر مولانا محمد رفیق۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ جاوید احمد غامدی اور انکار حدیث، حدیث و سنت کے بارے میں غامدی صاحب کی غلط اور گمراہ کن تعبیر کا علمی و تحقیقی جا۔ اب آپ نے کہا کہ بھئی شیعہ قرآن و حدیث کی ایک گمراہ کن تعبیر لے کر آئے جو دین اسلام سے ہٹ کر تھی۔ یہ تو آپ لوگوں کے بارے میں جناب علی، آپ تو تشیع کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور جس امت کے بارے میں آپ نے کہ اسی امت نے آپ کو سائڈ پہ لگایا۔ آپ اگر اس زمانے میں ہوتے تو اس وقت بھی مجدد آتے اور آپ لوگوں کا رد کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت نہیں تھے۔ اب تیسرے ایک نمونہ دیکھ لیتے ہیں آخری، فکر غامدی ایک تحقیقی تجزیہ مطالعہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب اہل حدیث۔ اس پہ جب ہم جاتے ہیں آگے دیکھیے گا، یہاں پر آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات نظر آئے گی، اور آپ اس کو دیکھ کے لطف اندوز ہوں گے کہ غامدی صاحب نے، ہاں یہ ملاحظہ کیجیے گا، جاوید احمد غامدی صاحب اور اہل سنت کے اصولوں کا مختصر تقابل جائے، غامدی صاحب اہل سنت سے الگ ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیں جی، اور وجوہات وہ آگے پھر لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، نصوص کا فلاں، ہمیں ان دلائل سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں فقط یہ دکھانا ہے کہ جن چیزوں کی بنیاد پر حسن الیاس صاحب کہہ رہے ہیں تشیع ایک چیز ابھر کر آئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں۔ تو آپ پہلے اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو پہلے اہل سنت منوا لیجئے، خود اہل سنت سے جو اس وقت کے افراد ہیں۔ آپ کہیں بھئی آپ خود سے ہٹ کے ایک چیز ہیں تو وہ الگ بات ہے، پھر آگے بڑھیں۔ بزرگوں کی باتوں کا، ان کے افکار کا پیرلل سٹرکچر ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں نہ اصطلاحات دین سے پیرلل مساوی ایک تاریخ باب میں جو بھی خدا کی اسکیم زمین پر کی بات آدمی کو کتنی بھاری لگے گی کہ جو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت کا لفظی ترجمہ ہے کہ رگے جان ہم یہاں وہاں سے خلاصی ہوئی، نجات دی، اور پھر تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ دین کی جب بھی کوئی بات ہوگی تو اس میں پیغمبر فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، پیغمبر کا کام ہے جو کچھ اللہ انہیں ہدایت کرے گا اس کو پہنچانا، تو پہنچانے کا کام کیسے کرنا یہ بھی اللہ نے طے کر دیا، یعنی اس میں بھی پیغمبر کا اختیار نہیں ہے، اس کی بھی توضیح کر دیتے یہ اس کی محض عنایت ہے، وہ نہ کریں، اس میں اگر کوئی ادنا اشارہ، کوئی ادنا مماثلت، کوئی ایسا کنایا، کوئی ایسی جھلک کوئی دنیا میں ڈھونڈ کے لا کے دکھا دے کہ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ روئے زمین کا انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے ایک ولایت یا ایک وسیع یا ایک نائب کا انتخاب کر کے پیغمبر کی زبانی اس کو تصویر دلوائیں گے۔ اچھا، ہم آپ سے ایک چیز پوچھ لیتے ہیں، یہ آپ کے غامدی صاحب، آپ کی خود غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے، کہتے ہیں کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آگے سفر نشان دے، کہتے ہیں یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دی، فرمایا میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤ، یعنی رسول تھے اب امام بنایا۔ کہا عرض کیا میری اولاد میں سے، فرمایا میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں۔ یہاں پر فٹ نوٹ کیا دیتے ہیں؟ اس سے مخاطبین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم سے تعلق کی بنا پر وہ اگر اپنے آپ کو ایمان و عمل کی ذمہ داری سے سبکدوش سمجھے ہوئے ہیں تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس دن ابراہیم کو امامت کا یہ منصب دیا تھا اسی دن یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ تمہاری ذریت میں سے جو لوگ تمہارے طریقے پر قائم میری ہدایت کے پیروکار رہیں گے اس امامت کے وارث بھی وہی ہوں گے، یعنی یہ عہدہ خدا نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اب ہم آپ سے ایک تقاضا کریں گے کہ الف لام، جو آپ نے خود کہا نا کہ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، آپ ہمیں دکھائیں گے کہ یہ جو عہدہ امامت جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے متعلق کہا کہ یہ فلاں جگہ جا کر ختم ہو گیا، کہا کہ ابراہیم کی ذریت میں چلے گا، کن کو ملے گا؟ جو میرے طریقے پر قائم میری ہدایت کے پیروکار رہیں گے، جو آپ نے ان میں سے جو میرے ساتھ اپنا عہد توڑ کر شیطان کے راستے پر چل پڑیں گے ان کے لیے اس امامت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو پس یہ عہدہ جو امامت کا ہے یہ اللہ دے رہا ہے، اور شیطان جو عہد توڑ کر نکلے گا اس کو نہیں دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر نبی کی تو بات نہیں ہو رہی کہ پس نبی کے ساتھ یہ چیز
لازم و ملزوم ہے کہ نبی ہی ہوگا اس کو امامت کا ملے گا، کیونکہ خود غامدی صاحب نے اپنی اس گفتگو میں بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ تمہارے طریقے پر قائم اور میری ہدایت کے پیروکار ہوں گے، یعنی کیا مطلب ہے کہ لا ینال عہد الظالمین کا معنی مفہوم بتا رہے ہیں کہ امامت کا عہدہ ان لوگوں کو ملے گا۔ غامدی صاحب کی اپنی گفتگو ہے، تو اب آپ ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے آ کر بتا دیں کہ یہ عہدہ جس کا خود خدا عطا کرنے والا ہے، خدا منصب دینے والا ہے، اس کو کہاں پر ختم کیا ہے۔ یہ بسم اللہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ یہ بیان کر دیں۔ اور آخر میں انہوں نے حدیث غدیر کے بارے میں گفتگو کی، میں وہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ختم۔ اس قرآن کو پڑھ لکل قوم ہاد، آپ ہمیں بتا دیں کہ ہر قوم کا ہادی ہے وہ کون ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر اس کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ وہ کون سا؟ پیش امام کے ساتھ بلایا جائے گا، امام جمعہ کے ساتھ بلایا جائے گا، کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ پھر یہ جو کہ لکل قوم ہاد، ہمیں تو رسول اللہ نے بیان کیا، ہمیں رسول اللہ نے اہل سنت روایات میں صحیح روایات میں بتایا کہ لکل قوم ہاد سے مراد حضرت علی ہیں، وہ ہدایت کرنے والا حضرت علی ہے، وہ منصب ہدایت علی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بعد۔ آپ کہتے ہیں بھئی ہماری فکر یہ کہتی ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ دیکھیں ہم آپ کی فکر کے پابند نہیں ہیں۔ لوگ کہیں کہ بھئی غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے، ان کی تحلیل یہ کہتی ہے، ان کا ذہن یہ کہتا ہے، ان کی عقل یہ کہتی ہے، ہاں اگر آپ لوگ ایسے ہیں مل جاتے ہیں سر، ہر بندے کے ساتھ کچھ ایسے لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں ان کے ماننے والے۔ اب وہ دیکھیں نا، وہ شف والے بابا کے پیچھے بھی تو اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں نا، اتنی دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لگنے کے لیے ہر کسی کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں۔ لیکن عقل اور منطق کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود بتا رہے تھے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر انہوں نے اپنی ایک نئی فہم ایجاد کی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر آپ نے اپنی ایک نئی فہم ایجاد کی، وہ کیا ہے؟ لکل قوم ہاد میں امام علیہ السلام مراد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے جی، بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کو بیان کر رہے ہیں، ہاں کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ نے بیان کیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ لوگوں کی فہم ہے، آپ کہتے ہیں ہماری فہم ہے، ہم رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے اپنی فہم کو حجت دیں گے۔ عقل اور نئی مبادیات اور نہیں معلوم جناب وہ پتہ نہیں تواتر و الا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو اصطلاحیں ایجاد کر رکھی ہیں حدیث کا انکار کرنے کی، وہ بسم اللہ آپ لوگوں کو بیان کریں، آپ لوگوں کو اس کے پیروکار ملیں گے۔ اب دیکھیں خود موصوف کیا بیان کرتے ہیں، یعنی اس قرآن کو تاسیس ہو گئی ہے، اب اس کے بعد ختم نبوت بھی ہو گیا، ختم اس سب میں کیا ہوتا تھا؟ پچھلا پیغمبر پیشن گوئی کرتا تھا، قانون اس میں چلتا رہے پر قائل کرنا تھا۔ روایت کیا ہے؟ روایت اتنی سادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جو آخری آپ کا اب غدیر کے اوپر دیکھیے گا خطبہ ہے حج کا، وہ دے کر واپس آ رہے ہیں، زندگی کے آخری ایام ہیں۔ اچھا سوچیں ذرا، تصور کریں کہ پیغمبر کی زبانی دنیا تک کی دعوت پہنچانی ہو تو میں پیچھے بتا چکا پیغمبر کام کر نہیں سکتا، لیکن اگر خدا نے بھی کروانا تھا تو اس کا موقع بھی حج تھا۔ نہ حج پہ کوئی چیز زیر بحث آئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی، نہ تلقین کی۔ وصیت بھی تھی، تلقین بھی کی، آپ کی صحیح روایت ہے، میرے خیال میں ان کے مطالعے میں نہیں ہے۔ وہ اب ہم کیا دکھائیں، ہم نے کئی دفعہ دکھائی ہیں کہ رسول اللہ نے وصیت کی اور اس وقت بھی وصیت کی، اور کیا بیان فرما رہے ہیں جو غدیر خم پہ بیان کر رہے ہیں، کیا فرمایا رسول اللہ نے، جو آپ خود صحیح مسلم سے بیان بھی کرتے ہیں، اس میں کیا فرمایا؟ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور پھر بیان کر رہے ہیں۔ اب اور وصیت کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سے الفاظ ہونے چاہیے تھے جو آپ کی من پسند ہوتے؟ آگے سنیں۔ وہاں سے واپسی کا سفر ہو رہا ہے، ایک مقام ہے جس کا نام اس عید سے منسوخ کر دیا گیا، اس مقام پر ٹھہرا ہوا، جب کہیں پر آپ ٹھہرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں قضیہ زیر بحث آیا ہے۔ وہ قضیہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ قبل یمن کے اندر کہتے ہیں ایک جگہ میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ قضیہ زیر بحث آیا۔ ہاں ہم ایک سمپل سا آسان سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ کس حدیث میں ہے؟ کوئی ایک حدیث ہمیں حسن الیاس صاحب عنایت کریں کہ اس میں یہ قضیہ آیا ہو کہ جناب ایک جگہ پہ قیام کے وہاں پہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ایک قضیہ زیر بحث آیا، غدیر خم کے مقام پر ایک قضیہ زیر بحث آیا۔ حسن الیاس صاحب، ہم آپ کو چیلنج لفظ برا لگے گا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک روایت آپ کے اور آپ کے ماننے والے بیان کر دیں، ایک حدیث بیان کر دیں کہ جس میں یہ بات ہو، ولو ضعیف بیان کر دیں، آپ کی ضعیف روایت ہم بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اس میں ہے کہ وہاں پہ قضیہ زیر بحث آیا اور رسول نے کہا چلو بھائی میں مسئلہ حل کرتا ہوں، چلو بھائی وہ ممبر لگاؤ، میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں من کنتم مولا فلین بولا، او مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ بسم اللہ اگر بیان کر دیں، اپنی سوچیں دوڑائیں گے، سبحان اللہ، یعنی آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آزادی ہے۔ آگے سنیں۔ سیدنا علی کو ایک مسئلے کے اندر حاکم بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے، اکرام کے مابین ایک معاملے میں جو کچھ یمن میں ان کو فتوحات ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں کچھ مال حاصل ہوا، اس میں کچھ تنازع پیدا ہوا، اس تنازع کے حل کے لیے ایک شخص کو مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھیجا ہے۔ اب جب وہ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے اندر اس کی تفصیلات بھی حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں کہ جو تنازع تھا اس میں خود انہوں نے اپنے لیے ایک چیز کا انتخاب کر لیا ہے، اس پر صحابہ اکرام جو ہیں وہ جذبیز ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک نوعیت کا رنج اور قلق پیدا ہوا، جیسے انسانوں کے مابین معاملات میں ہو جاتا ہے، وہ دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک موقع پیدا ہوا ہے، وہ حج سے واپسی بھی ہو سکتا تھا، وہ مدینے جا کر بھی ہو سکتا تھا، وہ دوران سفر بھی ہو سکتا تھا، اس مقام پر زیر بحث آ گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم اس مقام پر زیر بحث آئی تو ہمیں تو بھی دکھا دینا، جا رہے ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی، اس نے رسول اللہ کے سامنے رکھ دی ہو، تو وہ سب کچھ صورتحال آپ کے سامنے آئی، اس صورتحال میں آپ نے چند اصلاحی نوعیت کی باتیں کی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے
ان کے بارے میں تردد پیدا ہو رہا ہے. دیکھو انہوں نے وہاں جا کر اپنے انتخاب سے کوئی کام نہیں کیا. یعنی یہ مجھے نہیں حدیث کوئی حدیث دے گا یہ ساری چیزیں. دیکھو یہ ہو گیا, یہ تمہارے دل میں تردد آ گیا. پہلے چیز ہے یہ غدیر خون کی مجھے کسی روایت میں نہیں ملا بھائی. یہ ماشاءاللہ اپنی طرف سے بیان کیے جا رہے ہیں. میں رکھو کہ یہ شخص اپنی خواہش سے نہیں کیا, میں نے اس کو مقرر کیا تھا. ہاں یہ ہمیں دکھائیں گے گامدی صاحب اور کے میں کون ہوں؟ میں اللہ کا پیروکار. رسول بھی ہوں اور اس انتظامی ریاست کا ان معاملات کا سربراہ بھی ہوں. اب یہاں تک میں رکھتا ہوں. اب یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ بھائی میں نے اس کو یہ اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا, میں نے اس کو بھیجا تھا, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, ہمیں مہربانی کریں گے دکھا دیں گے. یعنی یہ ان لوگوں کی علمی قابلیت ہے سر. یہ غامدی پورا ایک جناب کیا ہے جی سیکٹر ہے, وہ علم اور عقل اور مبادیات اور اصول اس کی بنیاد پہ چلتا ہے. اور ماشاءاللہ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں. منکی سے ابی ہریرہ صاحب کی جیب جو ہے وہ کھلی ہے اور اس میں سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.